الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے فضل سے جو سب سے بڑا انعام ہے اس کا ذکر چل رہا ہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے، انعام ہے، وہ اسلام ہے. یہ ہے سیدھا رستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ بالکل ٹیڑھا نہیں ہے جو ہلاک کر دے، آدمی کو گمراہ کر دے. ایسا نہیں. تو وہ رستہ میں سمجھا رہا ہوں. اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے برگزیدہ بندوں کو، سب سے زیادہ پسندیدہ برگزیدہ بندے انبیاء. تو انبیاء کے لیے یہی رستہ اختیار کیا. اب ہمیں حکم ہے کہ اس رستے پر چلو. افراط اور تفریط سے بچا ہوا. اس رستے میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، حد سے زیادہ اور حد سے کم بھی نہیں، بالکل اعتدال اسلام میں. یہودیت میں افراط تھی. مثال کے طور پر افراط یعنی بہت سختی جیسا حکم، اور تفریط گویا بظاہر یوں سمجھو نرمی، بہت زیادہ. اعتدال کسے کہتے ہیں؟ نہ سختی ہو نہ نرمی ہو، درمیانی ہو. مثال کے طور پر یہودیت میں یہ حکم تھا کہ اگر تمہارا کپڑا ناپاک ہو جاوے یا بدن ناپاک ہو جاوے وہ پانی ہی سے پاک ہوگا.
پانی کے بغیر نہیں. یہ سختی تھی. اور عیسائیت میں کیا تھا؟ اگر بدن ناپاک ہو جاوے، کپڑا ناپاک ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، چلے گا، دھونے کی بھی ضرورت نہیں. حکم تھا شریعت. یا مثال کے طور پر یہودیت میں کیا تھا؟ جہاں کہیں آپ جائیں، نماز تو آپ کو مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی. مسجد کے بغیر نماز صحیح نہیں، قبول نہیں. اور اس امت کے لیے اگر سفر میں کہیں بھی ہو نماز پڑھ سکتے. کتنی سختی تھی دیکھا. اگر کوئی مثال کے طور پر کھیت گیا، دور ہے کھیت وہ اور کام میں مشغول ہے، نماز کا وقت ہوا، گاؤں میں آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا. دوسری بات، ان کے لیے زکوٰۃ چوتھا حصہ تھا، یعنی 25%. ہمارے لیے زکوٰۃ صرف 2.5%. 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اور ان کے لیے 100 روپے میں 25 روپیہ. اور وہ بھی عجیب، زکوٰۃ نکالنے کے بعد استعمال نہیں کر سکتے، ان کے غریب بھی استعمال نہیں کر سکتے. جتنی بھی زکوٰۃ ہوئے اس کو نکالو، اور نکالنے کے بعد ایک ڈھیر لگا دو. آسمان سے آگ آئے گی، اگر وہ زکوٰۃ قبول ہے تو جلا جائے گی. ہو گئی زکوٰۃ قبول. ہماری شریعت میں تم ہی استعمال کرو، مالداروں سے لو، غربا میں تقسیم کرو، اور چوتھا حصہ نہیں، 25واں حصہ، 2.5%. اور عجیب بات، ان کا اگر کپڑا ناپاک ہو جاوے، کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹ دینا پڑے. نیا کپڑا کیوں نہ ہو. اور جس عضو سے گناہ ہو اس عضو کو بھی کاٹ دینے کا. یہ تھی سختی. اور اللہ کی فضل سے ہمارا پورا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے، 3 مرتبہ پانی سے دھو لو، پاک ہو گیا. جس عضو سے گناہ ہو توبہ کر لو، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ معاف. اور عیسیٰ علیہ السلام میں کپڑا ناپاک ہی نہیں ہوتا تھا، دھونے کی بھی ضرورت نہیں. شراب بھی حلال، سودی کاروبار بھی حلال. اتنی نرمی، بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی تمانچہ مارے، آتا ہے انجیل میں دوسرا رخسار اس کے سامنے پیش کرو کہ دوسرا بھی مار دے، بدلہ تو لے نہیں سکتے. یہ ہے تفریق، نرمی، کمی. ایسا تھا ہماری شریعت میں اعتدال. بدلہ لینا چاہے بدلہ بھی لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، دونوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی تماچا مارے، تماچا مارنا پڑے، معاف نہیں کر سکتا وہ. سمجھے؟ ہماری شریعت میں بدلہ لینا چاہے بدلہ لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے. ان کی شریعت میں کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو سامنے والے کی آنکھ پھوڑ ہی دینے کی، معاف نہیں. لازم، فرض عمل کرنا.
اور ان سے اگر کوئی شرکیہ عمل ہو جاوے تو اس کی توبہ کے لیے اپنی جان پیش کرنی پڑے. اور وہ بھی کیسی معلوم؟ گھر والے ہی قتل کرے اپنے ہاتھوں سے, بھائی بھائی کو مارے. جب تک ایسا نہیں ہوتا تھا وہاں تک ان کی توبہ قبول نہیں. اور یہ امت 80 سال تک شرک کرے, وفات میں 10 منٹ کی دیر ہے, توبہ کر لے 80 سال کا شرک ماں, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خوبی تو دیکھو, میں خوبی سمجھا رہا ہوں اسلام کی. محاسن, خوبیاں میں نے ایک بار سمجھائی اسلام کی. توحید, توحید میں کیا خوبیاں ہیں وہ سمجھایا میں نے. توحید والا نہ کسی سے طمع رکھتا ہے نہ کسی کا خوف. کتنی بڑی بات ہے. صحیح معنی میں توحید آ جاوے تو کسی سے امید نہیں اللہ کے علاوہ. کیوں؟ سب کچھ اللہ کے قبضے میں. اللہ چاہے تو کام ہوگا, تو اللہ ہی سے امید, اور خوف بھی اللہ ہی کا. یہ توحید کا فائدہ ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور توحید کا کیا فائدہ میں نے 3 مجلس میں سمجھایا, گزشتہ 3 مجلس میں. اسی پر سارا مدار ہے انسان کا. اور دنیا آخرت میں کامیابی اسی پر ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. اللہ کی رضامندی, جنت, جہنم سے چھٹکارا, نجات, سب اسی پر مدار ہے, توحید پر. صرف کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا. مثال کے طور پر ایسے واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ خیبر کا موقع تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تھا. ایک غلام خادم اسود نام تھا, کالے کلوٹے, بدصورت, ایک یہودی کی بکریاں لے کر باہر نکلا قلعے میں سے. انہوں نے پوچھا, مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو, بھئی تمہارے بادشاہ کون ہے, میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہ کیوں نہیں, وہ تو اپنا ہی تصور تھا, ان کو کون پوچھے. تو ملاقات جب ہوئی تو حیرت میں پڑ گیا. اور بالکل سیدھا سادہ فرش, سیدھا سادہ خیمہ. وہ جاہو جلالی نہیں تھی, وہ حشم ختم نہیں تھا جو بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے. انہوں نے سب پوچھا پہلے کہ کیا دعوت دیتے ہو, کہ میں بس یہ دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں قبول کر لوں تو آپ ہمارے بھائی ہو. میں بھائی, تصور میں نہیں آ سکتا تھا ان کو. میں کالا کلوٹا, غلام, خادم, یہودی کا آپ بھائی بنا لو گے, بادشاہ میں سمجھتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے آپ مسلمان بھائی ہو جاؤ گے. پھر کیا ملے گا مجھے, وہ بھی بتا دیا سب کچھ. تو کہا تب تو میں مسلمان ہونا چاہتا. فرمایا ایک کام کرو, یہ بکریاں واپس کر کے آؤ. پہلے لڑائی چل رہی ہے, محاصرہ ہے, آپ چاہتے تو بکریاں رکھ لیتے. جن کے ساتھ لڑائی تھی ان کی بکریاں تھی, لیکن یوں فرمایا ابھی آپ ایک عہد معاہدہ کر کے لائے ہو
کہ میں چلانے جاتا ہوں اس کی اجرت، تو یہ معاہدہ ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ این لڑائی کے موقع پر بھی دیکھا، اس کو بولتے ہیں شریعت کا پاس اور لحاظ، اپنا مفاد نہیں، اللہ کا حکم، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ واپس کرا، زبردست یہ واقعہ ہے، کوئی واپس نہ کرے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دو، کیا کروں؟ تو کہ دیکھو ابھی نہ نماز کا وقت ہے، نہ زکات دینے کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، کوئی حکم نہیں ہے، بس ابھی ہم جہاد میں ہیں، بس یہ حکم ہے۔ تو جہاد میں شریک ہو گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا، اسی جہاد میں وہ شہید ہو گئے۔ اکثر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہماری جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے اجنبی ہم نہیں پہچانتے، وہ کون ہے معلوم نہیں۔ تو کہا لاؤ مجھے بتاؤ کون؟ اوہو میں جانتا ہوں ان کو، تو یہ کون ہے؟ ایک دم سے چہرہ پھرا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں چہرہ پھرا لیا؟ کہ اس کو میں جانتا ہوں، اب بھی مسلمان ہوا، اس نے نماز پڑھی نہ زکات دی، کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہی نہیں تھا، اور میں نے چہرہ اس لیے پھرا لیا کہ ایک حور آئی تھی اس کا چہرہ دھونے کے لیے، تو مجھے شرم آئی کہ اس کی حور کی طرف نظر نہ پڑ جاوے، اس لیے میں نے چہرہ پھرا لیا۔ کچھ نہیں نماز نہیں زکات کچھ نہیں، صرف کلمہ پڑھا۔ اور اکرام تو دیکھو یہیں سے حور نے ان کا چہرہ دھونا شروع کر دیا، ساری تکلیف ختم، راحت ہی راحت۔ تو دیکھو یہ ہے توحید کا کمال، کلمہ پڑھ لیا کامیاب ہو گئے، جنت مل گئی۔ اتنی قیمت ہے کلمے کی، کوئی نہیں چکا سکتا اس کلمے کی قیمت، اور اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے گناہ کے دفتر دکھائیں گے، 99 دفتر ہوں گے، اور کیسے دفتر معلوم؟ مشرق سے مغرب تک اتنے بڑے، سب گناہوں سے بڑے ہوئے 99 بڑے بڑے رجسٹر۔ وہ بندہ کہے گا بالکل میں اقرار کرتا ہوں یہ سب میرا، جاؤ تو پھر ترازو میں رکھو یہ سب دفتر۔ وہ یہ سمجھے گا ہلاک ہو گیا، ہلاک جہنمی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، یہ پرچی بھی لیتے جاؤ، بطاقہ، کہ یا اللہ اس پرچی سے کیا ہوگا؟ دفتر تو دیکھو پورا ترازو پڑ چکا ہے، اتنی سی پرچی، چھوٹی سی چٹھی، بس یہ لے کے جاؤ، دوسرے ترازو میں اس کو رکھو۔ وہ جائے گا ڈرتا ہوا، کوئی امید نہیں کہ میں تو ہلاک ہو ہی گیا، پھر بھی جاتا ہے وہ پرچی رکھنا تھا کہ یہ جو ترازو تھا ایک دم سے اٹھ گیا، ایک دم سے، اور یہ جھکا نہ جھکا رہا۔ یہ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا؟ اب آپ ہی بتاؤ کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ 2 منٹ پہلے اس کو معلوم تھا کہ میں ہلاک ہو چکا، میں جہنمی ہوں، اور اس ترازو نے فیصلہ کر دیا تم کامیاب ہو، تم جنتی ہو۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے بندے تو نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا،
اس کی قیمت یہ ہے، یہ صرف 99 دفتر نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے، سامنے والے پلڑے میں میرا نام ہو، کلمہ ہو، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اتنا بھاری بھرکم ہے یہ کلمہ. کیوں؟ میرا نام ہے اور میرے مقابلے میں کوئی چیز بدلی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی ذات کتنی عظیم. کائنات تو سایہ ہے، اصل تو اللہ ہے. سایہ کا کوئی وزن نہیں. وہاں پر اس کو نہیں دیکھا جاتا ظاہری وزن کو، معنوی وزن دیکھا جاتا ہے. تو کلمے میں اللہ کا نام ہے تو اس کا جو وزن ہے بہت ہوتا ہے. دیکھو یہ توحید کی خوبی. ہمارا کلمہ ایسا ہے، یہ ہے رستہ. یہ تو میں نے ایک ضمناً بات آ گئی. تو اللہ سے ہم ہمیشہ طلب کرتے رہے اہدنا اہدنا، توجہ کے ساتھ. معمولی مت سمجھنا، یہ سب اس کے اندر ہے. جتنی باتیں میں سمجھا رہا ہوں سمندر ہے یہ تو، بس موتی نکالتے رہو. ساری باتیں اسی میں سے نکلتی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ تو بہت مختصر ہے میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معانی رکھے ہیں، علوم رکھے ہیں، اس کے اندر رسائی نہیں ہو سکتی ہماری. ہاں تو اسلام کا رستہ، میں اسلام کی خوبی سمجھا رہا ہوں. یہی انبیاء کا رستہ تھا، یہی شہداء صالحین کا رستہ تھا، یہی صدیقین کا رستہ تھا. ان کی زندگی میں توحید دیکھو کیسی تھی، کامل. تو ہم اس کا سوال کرتے ہیں. اور اسلام میں صرف توحید نہیں ہے، دوسرا عقیدہ ایک مختصر میں سمجھاؤں، اتنا زبردست ہے یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. کون سا عقیدہ؟ یہ میں خوبی سمجھا رہا ہوں. اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اسلام میں توحید ہے، تو توحید کی خوبی میں نے سمجھائی. اسلام کے اندر تقدیر ہے، تقدیر. کیا خوبی ہے اس کی، کسی مذہب میں نہیں یہ بات. ہمارا ایمان ہی یہ ہے. ایمان میں آدمی داخل ہی اسی وقت ہوگا جبکہ تقدیر پر ایمان ہوگا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو کچھ خیر، جو کچھ شر، جو کچھ بھلائی، جو کچھ برائی، جو کچھ ہے، بیماری ہو، صحت ہو، نعمت ہو، مصیبت ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، سکون ہو، جو کچھ ہے سب مقدر ہے. عجیب عقیدہ ہے یہ. میں مختصر سمجھاؤں، اللہ کرے اچھی طرح سمجھا سکوں آسان الفاظ میں، ورنہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے بظاہر. تو یہ اسلام ہے، اس میں بھی بڑی راحت ہے تقدیر والے مسئلے میں. تو جن کا رستہ ہے ان کا مکمل ایمان تھا تقدیر پر، کوئی شکایت نہیں اللہ کی کہ یہ تو مقدر ہے پہلے سے. تقدیر کا فائدہ کیا ہوگا معلوم آدمی کو؟ صحیح معنوں میں تقدیر کا جو عقیدہ ہے صرف علمی مرتبے میں نہ ہو، یعنی صرف ہم یوں جانے کہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، نہیں، حال بن جانا چاہیے، ایسی طبیعت بن جانی چاہیے ہر چیز کے بارے میں. یہ مقدر تھا، یہ تقدیر میں تھا، یہ ہونے والا تھا، ہو کر رہے گا، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں لاکھ تدبیر نہ کروں، کوئی تدبیر تقدیر کو نہیں بدل سکتی. ایسا حال بن جانا چاہیے. بغور سننا، ایک ہے ہم بولتے تو ہیں قال، علم تو ہے
لیکن حال بناؤ، حال طبیعت بناؤ. ہم جانتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں، لیکن صبر والی طبیعت بناؤ. شکر کسے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن شکر والی طبیعت بناؤ، حال بناؤ. یہ اصل ہے حال. جب ہی استیزار رہے گا، جب ہی اس پر عمل ہوگا. حال کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں دھن ہونی چاہیے، دھن کسی بھی چیز کی جب حاصل ہو سکتی، بغیر دھن کے حاصل نہیں ہو سکتی. تو حال بنانا چاہیے. تقدیر والا جو عقیدہ ہے، پھر بعد میں دیکھنا اس میں کتنی راحت ہے. کیوں معلوم؟ بغور سننا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. صرف راحت جنت میں، صرف تکلیف جہنم میں. دنیا میں دونوں ہیں. پہلے تو یہ دماغ میں بٹھاؤ اور یوں بٹھاؤ یہاں کی راحت میں بھی تکلیف ہے. کھانا آسانی سے مل جاتا ہے، بتاؤ تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کھانے میں سب آ گیا، لباس بھی آ گیا، دوسرا خرچہ بھی آ گیا، شادی کا بھی خرچہ آ گیا، بچوں کو بڑا کرنے کا بھی خرچہ آ گیا، بیماری کا آ گیا، دوائی کا آ گیا، مکان بنانے کا آ گیا، سب اس میں آ گیا. تو بتاؤ آسان ہے؟ دم نکل جاتا ہے. تو دیکھو کھانا راحت والا ہے، مکان راحت والا ہے، لیکن اس میں بھی تکلیف. تو یہاں کی جو راحت ہے تکلیف ملی جلی ہے، اور تکلیف جو ہے اس میں بھی راحت ہے. مثال کے طور پر بیمار پڑے تو اس میں راحت کیا؟ آپ کو دوائی مل گئی، خدمت کرنے والے مل گئے، ڈاکٹر مل گئے، اسپتال مل گئے، سامان مل گیا. اور جہاں بیچارے بیمار ہیں، نہیں ہسپتال ہے، نہیں دوائیں ہیں، نہیں ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پوچھو کیا حالت ہے بیچاروں کی. یہاں دار میں درد ہوا، واقعتاً بڑی تکلیف ہے، لیکن فوراً آپ کو ڈاکٹر مل جائے گا، 1 گھنٹے میں تو آپ کا علاج ہو گیا. اب آپ ہی بتاؤ جہاں علاج نہیں ہوتا ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہاں اگر ناک یا دھڑ میں درد شروع ہو جائے اس کی کیا حالت ہوگی بتاؤ. نہ نیند آوے، نہ کوئی کروٹ چین پڑے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ بولنا اچھا لگے. صرف دھڑ کا درد آدمی کو بے چین بنا دے گا. لیکن یہاں تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ راحت بھی ہے. تو یاد رکھنا دنیا کیسی ہے، راحت تکلیف دونوں ہے، ملی جلی. اب بغیر سنو، جس کا تقدیر والا عقیدہ ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہے. یاد رکھنا مقدر یعنی ابھی دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگا لیا. تقدیر کا معنی اندازہ. آپ کی زبان میں سمجھاؤں، کسی چیز کا نقشہ تیار کرنا. مکان بنانا ہے تو مکان بنانے سے پہلے آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر بعد میں نقشہ تیار کرتے ہیں. تو یہ ہے تقدیر، نقشہ. اسی اعتبار سے مکان بنتا ہے بعد میں. لیکن انسان کا اندازہ کیسا ہے؟ ہم نے وہ مکان نقشہ بنایا لیکن رد و بدل کرتے ہیں. اللہ کا اندازہ ایسا ہے بال برابر، رتی برابر، رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. جو ایک مرتبہ اندازہ لگا لیا بس ہو بہو ایسا، ذرہ برابر. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے یہاں کوئی کلمہ، کوئی قول بدلتا نہیں، بس ایک مرتبہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو تقدیر کا معنی اندازہ.
यूं समझो नक्शा तैयार करना। तो अल्लाह ताला ने अभी दुनिया तो पैदा भी नहीं की थी, इससे पहले दुनिया का अंदाजा लगा लिया था, नक्शा बना दिया था। दुनिया इसमें सब आ गया। क्या मतलब? साथ जमीन भी आ गई, दरख्त भी आ गए, पहाड़ भी आ गए, जमीन भी आ गई, आसमान भी आ गए, इंसान भी आ गए, परिंदे भी आ गए, जानवर भी आ गए, पानी भी आ गया, समंदर भी आ गया, कोई चीज बाकी नहीं। अभी फिलहाल जो है, पहले जो था, कयामत तक जो होगा, वो सब का अंदाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा करने से पहले लगा लिया था कैसा होगा, और इसी को लिख दिया। वही नक्शा तैयार, आर्किटेक्ट वाला। ये तो मैं समझाने के लिए समझाता हूं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा करने से पहले सारा अंदाजा कर लिया था। कौन सा अंदाजा? कि इतने इंसान पैदा होने वाले हैं, इतने काफिर होंगे, इतने मौमिन होंगे, इतने नेक होंगे, इतने अंबिया होंगे, इतने शोहदा होंगे, इतने सालिहीन होंगे, इतने बच्चे होंगे, इतने बड़े होंगे, इतनी औरतें होगी, सब अंदाजा। इसके खिलाफ बाल बराबर भी नहीं हो सकता। तो पहले मैंने अभी सिर्फ तकदीर का लफ्ज समझाया। देखो ये इस्लाम की खूबी देखो, तकदीर में क्या राहत है वो मैं समझा रहा हूं। पहले तकदीर समझा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने पहले से सब कुछ लिख दिया। अल्लाह को पता है, अल्लाह को मालूम है कि कौन काफिर बनने वाला है, कौन मुसलमान बनने वाला है, कौन कलमा पढ़ने वाला है, कौन कलमे का इनकार करने वाला है, सब पता था। अभी तो कुछ पैदा भी नहीं हुआ था। याद रखना, दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया था। इससे पता चला अल्लाह ताला को पहले से मालूम था कौन क्या करेगा, कौन कैसी जिंदगी गुजारेगा, क्या मामला पेश आवेगा, क्या किस्सा होगा, क्या वाकया पेश आवेगा, पहले से मालूम था। अभी इंसान का वजूद भी नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम का भी वजूद कुछ नहीं था। तब से अल्लाह ताला ने एक अंदाजा लगा लिया था कि मुझे इस तरह की दुनिया बनानी है, इस तरह के इंसान बनाने हैं, जिन्नात बनाने, शयातीन बनाने, फरिश्तों को बनाना है। और इंसान को बनाने के बाद कौन काफिर बनेगा, कौन जहन्नमी होगा, कौन जन्नती होगा, कौन मोमिन होगा, वो भी सब लिख दिया। इल्मे इलाही, अल्लाह को इल्म था। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, हमें मानना पड़ेगा दुनिया को पैदा करने से पहले क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? अल्लाह को इल्म नहीं था कि दुनिया कैसी होगी, दुनिया में इंसान कैसे होंगे, काफिर कौन होगा, मुसलमान कौन होगा, जहन्नमी कौन, जन्नती कौन? हमारा अकीदा है, अगर हम यूं कहें ना मालूम नहीं था तो फिर बाद में हम मुसलमान नहीं रहते। अल्लाह को तो इल्म था। अल्लाह की जात जहल से पाक है। जहालत ये नुक्स है, कमी है। और अल्लाह ताला हर नुक्स वाली, हर ऐप वाली सिफत से पाक है। तो जहालत से अल्लाह पाक है। तो अगर हम यूं कहते हैं अल्लाह को मालूम नहीं था तो ये तो जहालत हुई। और अल्लाह जहालत से पाक है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, अल्लाह को इल्म है, हर चीज का इल्म है। कैसा इल्म अल्लाह का? सब बातें मैं तफसील से नहीं कहता क्योंकि आ गई पहले इशारतन कितनी बातें तो। मिसाल के तौर पर अल्लाह का इल्म कैसा मालूम? आज दुनिया में कितने इंसान हैं? 700 करोड़ से ऊपर हैं। कितनी जुबान होगी? शायद पूरी दुनिया की जुबानें मिलावे 1 करोड़ जुबानें होगी। कितने जानवर, कितने परिंदे, कितनी मछलियां, एक साथ में अल्लाह ताला को पता है कि कौन क्या बोलता है अपनी जुबान में, किसका क्या इरादा है, क्या
دماغ میں خیال آتا ہے، کیا وسوسہ آتا ہے، پرندہ کیا بولتا ہے، چاہے دنیا کے کروڑوں پرندے کیوں نہ ہو، مچھلی کہاں جاتی ہے، کیسی جاتی ہے، چونٹیاں کتنی ہے، ساری تعداد کے ساتھ، سب کی حاجت کے ساتھ، کون زندہ ہے، کون مردہ ہے، کون کس طرح چلتا ہے، کون کہاں جائے، سب ایک ساتھ میں پتا ہے اللہ تعالیٰ کو. ماننا پڑے گا، اور ہے بالکل. یہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے علم الہی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا وجود میں آنے سے پہلے جتنے واقعات ہونے والے تھے، جو کچھ ہونے والا تھا، سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا. اس کو بولتے ہیں تقدیر. ابھی میں صرف تقدیر سمجھا رہا ہوں. تو تقدیر کس کا نام ہوا معلوم؟ علم الہی کا نام، کہ اللہ کو علم تھا. کیونکہ اگر یہ نہیں مانتے تو جہالت لازم آتی ہے، اور اللہ کو نعوذ باللہ جاہلیت کی نسبت کرنا مومن نہیں رہتا. اس سے پتا چلا اب کوئی آدمی یہ عذر نہیں بیان کر سکتا کہ سب کچھ تقدیر میں ہے. میرا گناہ کرنا، میرا فلانا کام کرنا، کافر کا کفر کرنا، یہ سب تقدیر میں ہے. تو مجبور ہے بندہ. یہ تو لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، ایسا کہتے ہیں. یہ عذر صحیح نہیں. کیوں؟ چلو گناہ لکھا ہوا ہے ہمارا، تو اب وہ بندہ یوں کہے میں کیا کروں، گناہ مقدر تھا تو ہو گیا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں مجبور تھا. تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جہاں گناہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، گناہ کرنے سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس سے پتا چلا تمہارا گناہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا، تمہارا گناہ کرنا اپنے اختیار سے. اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں. کیسا اختیار معلوم؟ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، اب وہ بندہ نماز کے وقت میں اذان کے بعد مسجد آنا چاہے تو اس کی بھی طاقت ہے. اور اگر وہ مسجد نہ آوے، پڑا رہے، بیٹھا رہے، سوتا رہے، تو اس کی بھی طاقت ہے. اب اس وقت دیکھا جاوے گا یہ بندہ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو نیکی کرنے کا بھی اور گناہ بچا لانے کا بھی، دونوں اختیار ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے، اب مگر سننا، اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ اپنے اختیار سے نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، تو وہ لکھ دیا اللہ نے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا. تو نماز نہیں پڑھے گا اس لیے سزا ہوگی، اس لیے نہیں کہ میں نے تقدیر میں لکھ دیا. بات سمجھنا باریک تو ہے، معاف کروانا. تقدیر کا مسئلہ تو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن میں بات آ گئی خوبیوں کی، اسلام کی، کہ کیا خوبیاں ہیں اسلام میں، اس لیے ضمن یہ بات آ گئی ہے. لیکن سمجھنا، گڑبڑ مت کرنا. تو اللہ کو تو پتا ہے یہ بندہ اپنے اختیار سے نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. تو اللہ کو جو علم تھا اس کو پہلے سے لکھ دیا کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا. اب بندہ یوں کہے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اب صحیح نکلا؟ غلط ہے یہ کہنا. کیوں؟ آپ کو اختیار تھا اس وقت نماز پڑھنے کا، آپ نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. تو اللہ نے جو لکھا ہے نا، کیا لکھا معلوم؟ کہ اس کو میں نے اختیار دیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن یہ اپنے اختیار کو عمل میں نہیں لائے گا، کام میں نہیں لائے گا، اس لیے نماز چھوڑ دے گا. تو وہ پہلے سے اللہ نے لکھ لیا. اللہ کو تو معلوم ہے، بلکہ ابھی کی بات نہیں، قیامت تک کے سارے واقعات کا علم ہے. ابھی تو ہم پیدا بھی، ابھی آئندہ کیا ہوگا ہماری طرف سے ہمیں پتا نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے. میں کہاں جاؤں گا، کتنے قدم ابھی چلنا باقی ہے، کتنا بولنا باقی ہے، کتنا سننا باقی ہے، کتنا دیکھنا باقی ہے، کتنا سفر باقی ہے، کتنا کھانا باقی ہے، کتنے لقمے باقی ہے، کتنے دانے، کتنا پانی، کتنا گھونٹ باقی ہے. اللہ کو معلوم، مجھے معلوم ہے. یہ جو اللہ کو معلوم ہے نے وہ لکھ دیا ہے، اس کو بولتے تقدیر.
تو کوئی یہ بہانہ نہ نکالے کہ تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے میں مجبور تھا گناہ کرنے پر، اس لیے میں مجبور تھا دھوکہ دینے پر، اس لیے میں مجبور تھا پیسہ دبانے پر، اس لیے میں مجبور تھا جھوٹ بولنے پر، اس لیے مجبور تھا زنا کرنے پر، اس لیے مجبور تھا شرک کرنے پر۔ نہ، مجبور نہیں، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کو علم الہی کہتے ہیں۔ اب کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالی جو جہنمیوں سے جہنم بھرے گا یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا نا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو اس کا کیا قصور کافر کا جہنمی کا؟ نہ، اس کو پتا نہیں کافر کو کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ اب تو جو کفر کرے گا، اب تو جو شرک کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اپنے اختیار سے۔ اگر اللہ کو مگر سننا کسی کو جہنمی بنانا تھا، کسی کو کافر ہی بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ کیوں جاری کیا؟ اسی طرح مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا؟ اسی طرح اللہ نے آسمان سے کتابیں کیوں بھیجی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو، یہود کے گھر پیدا ہو، نصرانی کے گھر پیدا ہو، ہر ایک فطرت پر ہے۔ اگر اللہ کو گمراہی کرنا تھا، کافر اور جہنمی بنانا تھا، تو عالمی ارواح میں عہد کیوں لیا؟ اور اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر بھول گیا تو انبیاء کا سلسلہ چالو کیا، اور انبیاء نے تم کو سمجھایا کہ دیکھو ہم عہد کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ کو جہنمی بنانا تھا، کافر ہی بنانا تھا، اس سے پتا چلا اللہ نہیں چاہتے کہ جہنمی بنے، بس اللہ نے کفر پیدا کر دیا، جہنم پیدا کر دی، اب تم اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتے ہو۔ مگر سننا، اپنا اختیار، ہر چیز مقدر ہے، چاہے شر ہو چاہے خیر ہو، چاہے کفر ہو چاہے اسلام ہو، چاہے گناہ ہو چاہے اطاعت ہو، چاہے بیماری ہو چاہے صحت ہو، چاہے راحت ہو چاہے تکلیف ہو، ہر چیز مقدر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے، اس کی بنا پر وہ مجبور نہیں ہے۔ یہ تو کیسا ہے معلوم؟ جتنا اپنے اختیار میں ہے بس اتنا اختیار میں ہے، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، کہ تقدیر کے بنا پر آدمی مجبور نہیں ہے؟ تو فرمایا ایک کام کرو، ایک پیر اٹھاؤ، تو اٹھایا۔ فرمایا دوسرا اٹھاؤ، کہ نہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اٹھانے جاؤ تو دھرم سے نیچے گرو، کہ بس ایک پیر اٹھا سکتے نا، اتنا تو اختیار ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا اختیار ہے اتنا دیا، اور جس میں مجبوری تھی وہ حکم نہیں دیا۔ تو ہم اگر چاہیں، کافر اگر چاہے تو ایمان میں آ سکتا ہے، ایمان قبول کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کو۔ ہم اگر چاہیں تو نماز کے لیے آ سکتے ہیں، اور نماز کے وقت میں سو بھی سکتے ہیں، نماز سے دور بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور اختیار سے نماز پڑھی اس پر ثواب ملے گا، اور اپنے اختیار سے گناہ کیا اس پر سزا ملے گی۔ اس لیے نہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا اس کو ثواب ملے، نہ، ثواب کم لکھا، اس نے نیکی کا کام کیا تو، گناہ سزا کیوں؟ گناہ کا کام کیا تو یہ میں نے تقدیر ابھی مختصر سمجھائی۔ تو یہ عقیدہ کیسا ہے معلوم؟ واللہ میں کہتا ہوں ایسی راحت ہے اس کے اندر، ایسی راحت کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ہے ہی نہیں تقدیر کا کسی مذہب میں۔ کیسے راحت؟ چلو مصیبت ہے، کسی کو مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، کربت آ گئی، پیسہ چوری ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ یا خود بیمار پڑ گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، دکان بند ہو گئی، لوٹ لیا گیا سامان، کوئی بھی اس طرح کی بات آئی، غم کی، تکلیف کی، پریشانی کی،
اب آپ ہی بتاؤ اس کو راحت کیسے ملے گی اس آدمی کو؟ یہ مجھے آپ بتاؤ. یہ میں نے مختلف شکلیں بتائی تکلیف کی، پریشانی کی، مصیبت کی. اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں چلو راحت کس کو ملے گی؟ جس کا عقیدہ تقدیر کا ہوگا اس کو راحت ملے گی. کیوں راحت ملے گی؟ اس لیے کہ وہ کیا کہے گا معلوم؟ کیا کرے؟ اللہ نے مقدر کیا تھا، یہ واقعہ ہونے والا تھا، اب اس کو سکون ہو جائے گا. اور جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. چاہے میں لاکھ تدبیر کروں، کوشش کروں، تقدیر کو ٹال نہیں سکتا. یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. اس طرح جب آدمی سوچے گا سکون ہو جائے گا. میں لاکھ تدبیر کروں، لاکھ کوششیں کروں، لاکھ لوگوں کو میں بیچ میں رکھوں سفارش کے لیے، کام نہیں ہونے والا تھا. ہاں ایک بات یاد رکھنا، ہماری شریعت میں اعتدال ہے، تو تقدیر کے مسئلے میں بھی اعتدال ہے. کیسا اعتدال معلوم؟ ابھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ اور شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تدبیر اختیار کرو، سبب اختیار کرو. بہت سننا، بار بار میں بولتا ہوں، کیوں؟ بہت باریک مسئلہ ہے. آ گیا اس لیے اب کیا کرے، سمجھانا پڑتا ہے. لیکن دھیان دینا، کیا تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن سنت یہ ہے، شریعت کا حکم ہے. ہمیں تقدیر کا پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، تدبیر اختیار کرو. تدبیر تو جانتے ہو نا، کوئی نہ کوئی یکتی، کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرو. مثال کے طور پر بیمار پڑا بچہ، شریعت کا حکم ہے علاج کرو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ علاج میں شفا ہوگی، نہ، تدبیر اختیار کرو. لیکن ہم نے تدبیر اختیار کی، علاج بھی کرایا، اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے، پیسہ بھی ہم نے خرچ کیا، لیکن بچہ بچ نہیں سکا. 15-20 سال کا اکلوٹا انتقال ہو گیا. چلو بتاؤ، اگر تقدیر کا عقیدہ اس کے پاس نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ پوری زندگی غم میں مبتلا رہے گا. اور کیا کہے گا معلوم نہیں، میں نے یہ بھی کیا، ایسا بھی کیا، فلاں ہسپتال میں لے گیا، فلاں ڈاکٹر، کسی نے کہا کہ نا وہاں آپ کو وہاں لے جانا تھا. اوہو، اب افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں وہاں لے جاتا. اب اس طرح افسوس کرے گا، غم مناوے گا سب. لیکن جس کو تقدیر کا عقیدہ ہوگا وہ کیا کہے گا معلوم؟ بھائی مجھے جتنا حکم تھا تدبیر کرنے کا، تقدیر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اتنا میں نے کیا، لیکن کیا کرے، یہ اللہ کو منظور تھا اس لیے ہو گیا. یہ ہے تقدیر کا عقیدے کا فائدہ کہ سکون ہو جاوے گا. اور جس کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ غم میں رہے گا اور ہمیشہ کیا کہے گا معلوم؟ کاش کہ میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کاش کہ ایسا میں نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. بس ایسی باتیں آتی رہے گی. اور اللہ چاہتے ہیں ایسا مت بولو. یاد رکھنا ایک بات، ضمن بیچ میں ایک بات سمجھاؤں، تقدیر کا مسئلہ واقعہ پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن بچہ مر گیا. اب یہ مرنا جو ہے نا، اب یہ تقدیر ہے. تو تقدیر کا مسئلہ بعد میں پیش آتا ہے، تقدیر سے پہلے تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تقدیر میں جو لکھا ہے نا وہ تو ہو کر رہتا ہے، ہماری تدبیر کوئی کام نہیں آتی. نہ، علماء یوں فرماتے ہیں کہ تقدیر کا عقیدہ آپ کو بے عملی پر نہ ابھارے کہ تقدیر پر ہاتھ رکھ دیا اور یوں کہا جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم تو کچھ نہیں کرتے. نہ، منع ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. تعلیم یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا مقدر ہے، اس سے پہلے حکم یہ ہے تم تدبیر اختیار کرو، دوائی کرو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اور دوائی پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر.
تو اب کیا مسئلہ نکلا؟ بغور سننا، تدبیر ہم نے اختیار کی، لیکن تدبیر پر بھروسہ مت کرو۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر، کہ بھائی ہمیں جو حکم تھا دوائی کا، ہسپتال لے جانے کا، ڈاکٹر کو دکھانے کا، ہم نے سب کر لیا۔ اب اللہ کو جو منظور ہو، شفا منظور ہو تو شفا، اور اگر موت ہے مقدر تو موت، لیکن دعا اللہ سے شفا کی کرو۔ اللہ یہ بھی نہیں فرماتا کہ ایک دم تقدیر پر چھوڑ دو، کچھ بھی مت کرو، دعا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا کی برکت سے تقدیر ٹل جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا کرو، تدبیر پر بھروسہ مت کرو۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سے کہو، اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے علاج بھی کروایا، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا اچھے سے اچھا ڈاکٹر میں نے اختیار کیا، اچھے سے اچھا اسپتال میں نے اختیار کیا، یا اللہ یہ میرے اختیار میں تھا، اتنا میں نے اب سب کچھ کر لیا، یا اللہ اب تیرے حوالے، تو اب اس دوائی میں، اس علاج کے اندر شفا مقدر فرما۔ دعا بھی کرو، اس کے باوجود اگر وہ بچہ مر گیا اب اللہ پر چھوڑو۔ تو تقدیر کا واقعہ کب شروع ہوا؟ واقعہ پیش آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ سمجھنا یہ جو میں لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، تقدیر شروع ہوتی ہے واقعہ پیش آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تقدیر پر بھروسہ کر لے پہلے سے تو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، گھر میں کونے میں بیٹھ، میں تو کچھ نہیں کرتا، روزی مقدر ہے، جتنی آنے والی آ کر رہے گی، میں کماؤں یا نہ کماؤں میں تو بیٹھا رہوں گا۔ نہ، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں روزی مقدر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی آنے والی ہے۔ اس روزی کے آنے سے پہلے حکم یہ ہے شریعت کا، کمانے نکلو۔ اللہ جو آپ کے دل میں ڈالے وہ سبب اختیار کرو۔ وہ سبب اختیار کرنے کے بعد اب بغور سننا، سبب پر بھروسہ مت کرو۔ میں نے دکان کھولی پھر بھی کیوں نہیں کما سکا، میں نے یہ اختیار کیا، میں نے اتنا سب کوشش کی پھر بھی میں کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ نہ، یہ تدبیر تھی، صرف ہمارے اختیار میں جتنا تھا اتنا کیا، اب آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ تدبیر پر بھروسہ مت کرو۔ کیا مطلب معلوم؟ تدبیر پر بھروسہ مت کرو، تدبیر کرنے کے بعد اپنی طرف سے تجویز مت کرو کہ ایسا اب ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں نے جب اتنا مہنگا اسپتال اختیار کیا، اتنی مہنگی دوائی، اتنا زبردست آپریشن کروایا، لاکھوں روپے خرچ کروائے، اب تو اچھا ہونا ہی چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں تجویز۔ یاد رکھنا، ہم تجویز پیش نہ کریں، اللہ جو بہتر جانے وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ تو گویا اللہ کو ہم نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، تو پھر آپ کا صحیح معنوں میں تقدیر پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، آپ تو اللہ کو مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مشورے کی؟ اس لیے اپنی طرف سے کوئی شک متعین مت کرو کہ ایسا ہونا ہی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوشش کر لی سب کچھ، اب میرا بیٹا ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، بننا ہی چاہیے تھا، یہ آپ نے تجویز کر لی پہلے سے کہ ہونا چاہیے، نہ کوشش کرو پھر اللہ پر چھوڑو۔ میرے بچے کو مجھے ویزا ملنا ہی چاہیے، اتنی میں نے سب کوشش کی نے، میرا ڈاکیومنٹ، میری فائل اتنی مضبوط ہے نے، میرا اسٹیٹمنٹ اتنا زیادہ ہے نے، کوئی داغ نہیں، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اب تو ویزا ملنا ہی چاہیے، کیوں نہ ملے؟ یہ ہے تجویز، یہ منع ہے۔ یہ تو اللہ پر فورس کیا آپ نے، زبردستی کی گنا، ایسا کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ کو حکم نہیں دے سکتے۔ تدبیر کرو، پھر اللہ پر چھوڑو، اللہ کی مدد مانگو، تجویز مت کرو، اپنی طرف سے کوئی شک متعین مت کرو۔ میں نے جو چاہا وہی میری لڑکی کا نکاح ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوا اب پریشان نہیں، کوشش کرو، بات ڈالو، پیغام بھیجو،
ہوئے تو الحمدللہ، نہ ہوئے تو مقدر، ہوئے جب بھی مقدر، نہ ہوئے جب بھی مقدر، لیکن تجویز اپنی طرف سے پیش مت کرو ورنہ پریشان ہوگا۔ آج لوگ جو پریشان ہیں اسی بنا پر پریشان ہیں کہ سب کچھ اختیار کرنے کے بعد ہوا کیوں نہیں، یہ نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ آپ کوشش کرو کہ میرا بچے کا ایڈمیشن کوئی اچھے شہر میں مل جاوے، دیندار شہر میں مل جاوے، مجھ سے قریب میں مل جاوے۔ آپ نے سب کچھ کوشش کی لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اللہ کو منظور تھا آپ سے دور کرنا، اب راضی ہو جاؤ اللہ پر، اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ نے یہی چاہا تھا، میں کیا کروں؟ میں نے تو انتھک کوشش کی تھی، جس نے جو کہا وہ کیا، پیسہ خرچ کر پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ میں نے کیا، لیکن اب نہیں ہوا، اللہ اسی میں خیر ہے۔ پھر بعد میں یوں کہو نہیں ہوا، میں نے جو چاہا ایسا، لیکن وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، اب یوں کہو اسی میں خیر ہے، اس لیے یہ ہوا، میں نے جو چاہا تھا اس میں خیر نہیں تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا، اور اللہ کو پتا ہے، اور اللہ میرے اوپر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق مہربان ہے۔ تو میرے ساتھ جو معاملہ کیا، میرے لیے جو مقدر کیا، یہ میرے لیے اچھا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ نہ میرے شوہر میں ایڈمیشن ملے اسی میں خیر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ نہ اس میں خیر نہیں، تجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے، تجھ سے زیادہ تیری اولاد پر شفیق میں ہوں، مہربان میں ہوں۔ تو کیا ماں رحم کرے بچے پر، 70 ماؤں سے زیادہ رحمت ہے، تو کہ اللہ برا تھوڑی چاہے گا۔ ہاں آپ نے سب کچھ کر لیا، یہ آپ کو سکون کب دے گا؟ جبکہ تقدیر کا عقیدہ ہوگا، جب ہی راحت ملے گی۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب میں۔ غیر مسلم تدبیر کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اب تو ہونا ہی چاہیے، اب نہیں ہوتا تو خودکشی کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے خودکشی کی، تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان بھی خودکشی کرتے، تو اس کا تقدیر کا عقیدہ مضبوط نہیں، مانتا تو ہے لیکن حال نہیں ہے۔ میں نے ابھی سمجھایا، صرف قال نہ ہو، حال بننا چاہیے، طبیعت بن جانی چاہیے۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ایک مسلمان غریب چاہے کتنا غریب و مفلس کیوں نہ ہو، کبھی خودکشی کا نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، تقدیر کا عقیدہ ہوگا، سکون ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھو، ایک ہے غم، ایک ہے صدمہ، ایک ہی ہے غم اور صدمہ، اور ایک ہے پریشانی، یہ الگ ہے۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، تقدیر کا عقیدہ مضبوط کر لو، تکلیف پر غم و صدمہ تو ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل ہم پریشان ہو جائیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بے تاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، شکوہ شکایت کرنے لگا، اور یوں کہا کہ ایسا مجھے کرنا تھا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب ایسی باتیں بیان کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں پریشانی۔ پریشانی میں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اور پریشانی اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یوں چاہتا ہوں، مفہوم حدیث کا، کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس پر میرا بندہ راضی بھی رہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اب اللہ نے جو فیصلہ کیا، اب بے چین پریشان ہے، اس سے یوں پتا چلا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلے کے خلاف اس نے کیا، گناہ کیا، اس کا ایمان قضا پر نہیں ہے، رضا بالقضا والا نہیں ہے اس کا ایمان۔ اور مومن کے لیے ضروری ہے رضا بالقضا ہو، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو اس پر راضی رہے۔ ہاں، راضی رہنے کا مطلب کیا معلوم، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ یوں کہے اللہ کو یہی منظور تھا، اس میں کوئی حکمت ہے مجھے پتا نہیں، تو عقل کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ اس میں کوئی حکمت ہے مجھے پتا نہیں، اور یہی فیصلہ اللہ کا جو تھا وہی صحیح تھا، میں نے جو تجویز کیا تھا
میں نے جو سوچا تھا، میں نے جو کوئی شک متعین کی تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ نہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اس طرح اگر آدمی جو سوچ لے اللہ یہ چاہتا ہے، کیوں؟ وہی ہونے والا ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تم لاکھ تدبیریں کرو، اس لیے پہلے سے یہ سوچ لو کہ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ میں لاکھ تدبیریں کرتا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ پہلے سے سوچ لو گے، پہلے ہی وقت میں آپ کو صبر آ جائے گا۔ آپ نے کوشش کی، آپ کا نوجوان لڑکا تھا، انتقال ہو گیا، بس اب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کو یہی منظور تھا، سکون آ گیا۔ اور اگر غم ہوگا، صدمہ ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے۔ غم و صدمہ کیوں ہوگا معلوم؟ طبیعت کے خلاف واقعہ پیش آیا، اور غم و صدمہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں۔ واللہ ہر واقعے کی حکمت کا ہمیں پتہ چلتا، ہم ایکسیڈنٹ ہو جاوے، دونوں پیر ٹوٹ بھی جاوے نے، ہنسنے لگے، رووے نہیں، شکایت نہ کرے کہ اس کی کیا حکمت ہے، وہ اس کا جو پتہ چل جاوے، کبھی آدمی شکایت نہ کرے۔ تو حکمت کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں نہیں ہے، اس بنا پر غم ہوتا ہے، اس لیے صدمہ ہوتا ہے۔ حکمت کا پتہ چل جاوے، غم نہ رہے، صدمہ نہ رہے، اس لیے غم و صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن پریشانی مت کرو، یہ ممنع ہے۔ پریشان کا مطلب کیا؟ شکوہ شکایت شروع کرتے ہوئے اپنی تدبیر پر بھروسہ کرے، یوں کہے میں نے اتنا سب کیا، اللہ نے میرا کام نہیں بنایا، معلوم نہیں میں تو کامیابی نہیں ہوتا، میرا تو اللہ کامن نہیں کرتا، کتنی دعائیں کروائی، میں نے خود دعائیں مانگی، سب کچھ کیا، معلوم نہیں میری دعائیں قبول نہیں کرتی اللہ۔ یہ ہے پریشانی، یہ منع ہے۔ اب تقدیر کا عقیدہ لاؤ اس وقت کہ اللہ کو یہی منظور تھا، میں نے سب کچھ کیا، لیکن کیا کریں؟ میں اپنی تجویز پیش نہیں کر سکتا، اللہ کو یہی منظور تھا تو وہی ہوا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک مرتبہ انہوں نے یوں کہا، کسی نے پوچھا، ایک منٹ، مسئلہ چھڑ گیا لیکن پورا نہیں ہوا، کیا کرے؟ کیا پوچھا کسی نے، کیسی گزرتی؟ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اس آدمی کے مزے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی سے دنیا کا نظام چلتا ہے؟ تو کتنا مزہ آتا ہوگا مجھے، نہیں سمجھے میری بات؟ ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا کیا حال پوچھتے ہو، اس بندے کے مزے کا کیا حال ہوگا کہ جس کی مرضی سے ساری کائنات چلتی ہے۔ وہ آدمی ایک دم سے چونک اٹھا، تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی مرضی سے کائنات چلتی ہے، ایسا تو نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اور آپ دعویٰ کرتے ہو میری مرضی سے۔ ارے پہلے پوچھو تو صحیح کیا مطلب اس کا؟ کیا عجیب جواب دیا، معرفت دیکھو، ان کی رسائی دیکھو، عقیدہ دیکھو، کیا کہا معلوم؟ چلو آپ بھی مسلمان ہو، آپ کو تو پتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہاں، اب سنو، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں مٹا دی، میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ، دنیا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور میری مرضی اللہ کی مرضی میں قربان، تو اب اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کی مرضی سے کائنات چلتی ہے تو میری مرضی سے بھی تو کائنات چلتی ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی باریک؟ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں مٹا دی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس سے کیا پتا چلا؟ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں کبھی شکایت کرتا ہی نہیں، کوئی لڑائی ہو، مسلمان کو مان کہ بس اللہ نے یہی چاہا تو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب آپ ہی بتاؤ، مجھے کوئی تکلیف ہوگی،
مجھے کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اپنا ذہن، اپنی طبیعت بنا لی ہے، اللہ کی مرضی میں میں نے اپنی مرضی مٹا دی ہے. یہ ہے اصل تقدیر پہ ایمان. تو ہم اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں مٹا دیں، پھر بعد میں دیکھنا کبھی پریشانی نہیں ہوگی. کوشش کرو. کتنی میں مثالیں دی، لڑکے کی مثال دی، ایڈمیشن کی مثال دی، دوائی کی مثال دی، اپنے اعتبار سے ویزا کی مثال دی. ہم نے کوشش کر لی، اب نہیں ملا، اب اعتراض مت کرو، اب یوں کہو، اب واقعہ تقدیر کا شروع ہوگا کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ مجھے ویزا نہ ختم. سب کچھ کوشش کر لی اور این ٹائم پر سعودی سے میسج آ گیا، اس سال کسی کو حج کے لیے پرمیشن نہیں ملے گا. اب رو مت، یہ کیا ہوا، میں نے سب کچھ کیا تھا، کاش کہ میں حج کمیٹی میں کرواتا، یہ ٹور والوں نے یہ سب کچھ کیا. نہ، اب مت بولو، اب اللہ کی مرضی، اب اس پر راضی ہو جاؤ. فوراً یوں کہو بس اللہ کی مرضی، اس سال ہماری پکار نہیں تھی. یہ ہے اصل. کوئی نہیں بولتا، شکایت شروع. اتنی دکان پورا دن بیٹھتا ہوں، منڈی جتنی ہے. ارے منڈی نہیں، مقدر ہے. میں آپ نے کوشش کر لی، اللہ کا حکم تھا دکان کھولو، تدبیر اختیار کرو، پھر اللہ کو چھوڑو. اگر ایمان ہوگا کبھی شکایت نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو کیوں دکان نہیں چلتی، کیوں منڈی ہے، کبھی یہ اعتراض نہیں ہوگا. یہ تقدیر کے عقیدے کا فائدہ ہے. یہ ابھی میں نے راحت بتائی مصیبت میں، نعمت میں بھی یہ تقدیر کا عقیدہ مفید ہے، فائدہ پایا. وہ کیسے؟ چلو خیر، جو کچھ کہنے کی جو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لینا، لیکن ذرا گڑبڑ مت کرنا کہ کیا میں نے سمجھایا. وآخر دعوانا